الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. 48 گھنٹے بعد پھر سے ملاقات آپ سے ہو گئی. زیادہ ہو رہی ہے آج کل, دن بھی کم رہ گئے ایچ پی ایل پی ایس ایل میں. اب 23 دن رہ گئے, لاسٹ اب ملے تھے تو 26 کی بات تھی. تو بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 کی. نیو ایرا ہے, نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی اپنا ایچ پی ایل پی ایس ایل کا پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس میں کچھ اناؤنسمنٹس کی تھیں, لیکن میں نے کہا ایک آدھی ریپیٹ کر دوں جو امپورٹنٹ ہے. یہ کہ 26 مارچ کو پہلا میچ ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 کا لاہور میں ہوگا. اوپننگ سیریمنی بھی لاہور میں ہوگی, اور وہ پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا. پہلی لیگ جو ہے اس میں لاہور کے اندر زیادہ میچز دیکھیں گے آپ, اور شیڈیول انشاءاللہ ہم جلدی اناؤنس کر دیتے ہیں. لیکن وہ اناؤنس کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ کچھ معاملات طے پا جاتے. طے پا گئے ہیں, بلکہ میں حمزہ بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود بھی کچھ چیزوں پہ اپڈیٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب بھائیوں کو, ویلکم اگین. لاسٹ ویک کی کیری فارورڈ کروں گا, جو لاسٹ ویک میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ کانفرنس ہوئی, اس پہ 3-4 چیزوں پہ بات کی. اس پہ ایک چیز پینڈنگ تھی. الحمدللہ ایز بین آپ لوگوں کو پہلے کچھ آئیڈیا تھا کہ وی ور لوکنگ فار اسٹریٹجک پارٹنر. الحمدللہ آئی ہیو ٹو شیئر اے ویری گڈ نیوز ود پی سی بی اینڈ پی ایس ایل پرمیشن. کے وائی سی ہیز بین آلریڈی اپروو تھی, تو پیچھے بیک اینڈ کے اوپر ان کا ایس او پیز چل رہے تھے ٹو فارملائز دا بیسیکلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود اس. تو الحمدللہ جی اٹ ہیز فائنلی ہیپنڈ. جرنی واز ناٹ ایزی, واز ٹف. میں نے پہلے بھی عرض کیا, جب آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو آپ کو پارٹنر چاہیے ہوتے ہیں ٹو اچیو دا اینڈ گول. تو الحمدللہ جی فائنلی وہ چہرہ بہت واقف ہے, آپ لوگ سب اس سے واقف ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ایکچولی انوائٹ ہم ود اس ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. تو بیسیکلی جس کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہوئی ہے جی, وہ گوہر شاہ ہیں, اینڈ ہی از اے بریلینٹ گائے وتھ مچ مور پیشن. میں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا, اس کا پیشن میرے سے بھی زیادہ ہے. تو وی ویلکم ہم آن بورڈ اینڈ لو ٹو ہیو ہم, اینڈ آئی ووڈ لائک ہم ٹو کم اینڈ سٹ ود اس اینڈ ٹیک اٹ فردر فرام ہیئر. سو ہی ہیز جوائنڈ سی ٹی وینچرز اور او زی ڈیولپرز کی یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے. اور میرے خیال سے آپ نے دی ادر تھنگ دیٹ دے ہیو اگریڈ اپون از دیٹ گوہر ول بی دا سی ای او آف دا فرینچائز. تو گوہر صاحب پلیز آئیے, ویلکم آن بورڈ. ویلکم. گوہر ایز اے سیٹ, اس کا پیشن, اس کا جنون میرے سے کئی سو زیادہ ہے. اینڈ انشاءاللہ ناؤ دا اسٹیئرنگ از ان ہینڈ ٹو ٹیک اس اینڈ گیو اس اے ٹائٹل. اوور ٹو یو گوہر. ویلکم گوہر. تھینک یو ویری مچ جی. وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ایک اسٹیلین ہے, وہ پی ایس ایل ایچ پی ایل پی ایس ایل اکیلے کیسے فتح کر لے گا. اسٹیلین کے لیے سلطان کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم سلطان آج آ گئے ہیں. اور ایز چیف ایگزیکٹو آف دس نیو فرینچائز وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ٹیک دس ٹیم فارورڈس, اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ ساؤتھ پنجاب کی ریپرزنٹیشن از بیک ان دی لیگ. سو آئی تھنک ون آف دا فرسٹ تھنگس جو گوہر نے سجیسٹ بھی کی, اور آپ نے دیکھا بھی ان کو امانگسٹ ادر بڈرز ایٹ دی آکشن, ٹیم آکشن فار ملتان سلطانز کے, ایک بڑا ڈیزائر تھا, ایک پیشن تھا, اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے ڈس اپوائنٹڈ بھی گوہر تھے جب ان کو ٹیم نہ مل سکی. تو ہم نے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پھر ملیں گے, تو آج پھر ملے ہیں. اور انہوں نے دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہی ڈیڈ, جب انہوں نے سنبھالی اپنی پوزیشن ایز سی ای او, تو ہمیں ایک اپلیکیشن دے دی ٹو دا پی سی بی. آپ کو یاد ہوگا ہمارے سارے جو آکشن کے پروسیسز ہوئے ہیں ٹیمز کے, اس میں ہم نے یہ گنجائش رکھی ہوئی تھی کہ آپ ٹیم کا نام بدل سکتے ہیں. اور 6 شہر ایسے تھے جن میں سے حمزہ جب جیتے تھے انہوں نے سلیکٹ کرنا تھا, اور ان کی چوائس یہ بھی تھی کہ اگر ان 6 ناموں کے علاوہ بھی کوئی نام سلیکٹ کرنا چاہیں تو پی سی بی میں درخواست ڈال سکتے ہیں. اس کی ایک ون ٹائم فی تھی
اگر وہ یہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہتے. اس وقت میرا خیال ہے ملتان اویلیبل نہیں تھی, تو انہوں نے سیالکوٹ کا نام چوز کیا. اور اب جب گوہر آئے, انہوں نے پہلی چیز یہ کی کہ ایز سی ای او ہز فرسٹ ایکٹ واز میک اے ریکویسٹ کہ جی یہ نام سیالکوٹ اسٹیلینس کا چینج کر دیا جائے. اور اس کے اوپر پھر ہم کافی ڈسکشنز کرتے رہے, ٹرمز کے اوپر بات ہوئی, کنڈیشنز کے اوپر بات ہوئی. وہ ون ٹائم لائسنس فی جو ہے وہ انہوں نے ایگری کی, اور ساتھ ہی ساتھ اس فرینچائز کی جو فی ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے, اور یہ بھی طے پا چکا ہے ہم تینوں کے درمیان. تو جہاں 85 کروڑ تھی سیالکوٹ اسٹیلینس پر ایئر, اور شاید اگر 10 سال کی ہم لائسنس دیکھیں تو 18.5 بلین 18.5 ارب کی یہ کانٹریکٹ تھا. تو یہ اب 20 ارب پہ جا چکا ہے, اور 200 کروڑ پر اینم اس کی فرینچائز فی ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سیالکوٹ اسٹیلینس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو چکی ہے, اور اب اس فرینچائز کا نام ملتان سلطانز ہوگا. جی تو بالکل جیسے جب میں آکشن کے لیے آیا تو میں نے بھی تب بھی میڈیا سے ایک چھوٹی سی بریفنگ کی, اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میری جو ٹیم لینے کے 2 موٹیویشنز ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ریجن کی ریپرزنٹیشن ہو ملتان, ساؤتھ پنجاب, اور وہ میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ پی ایس ایل میں ملتان کی ٹیم رہے, اور آگے بھی ہمیشہ انشاءاللہ رہے گی. تو پہلی تو یہ میری موٹیویشن تھی. دوسرا, کیونکہ میں خود کرکٹ کھیل چکا ہوں, پاکستان کی جو کرکٹ سٹرکچر ہے, جو ایکو سسٹم ہے, اس کے ہر لیول پہ میں نے کھیلا ہے, آل دا وے اپ ٹو فرسٹ کلاس کرکٹ. تو ظاہر ہے جب ہماری ٹیم بھی پرفارم نہیں کرتی تو جتنا آپ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے اتنا ہی مجھے ہوتا ہے, شاید تھوڑا زیادہ ہو. تو پھر میں نے سوچا کہ اس چیز کو کیسے کریکٹ کیا جائے, اور وہ یہی تھا کہ خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو اب ظاہر ہے کہ 8 ٹیمیں ہیں, اور یہ ساری جو 8 ٹیمیں یہ ایک سپلائی چین ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے, اور ان میں سے اگر ایک کو بھی میں صحیح طرح اور اپنے طریقے سے اور جو میرا ویژن ہے اس کے ساتھ چلا سکوں تو مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کرکٹ کو بھی فائدہ ہوگا. اور گوئنگ فارورڈس تو جو سیکنڈ موٹیویشن جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک کرکٹ ایک انداز سے کھیلی جائے جو ہماری پاکستانی اسپرٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جس میں ایز پیشنیٹ فینس نہ صرف ہم جیتیں بٹ انجوائے بھی کریں کہ دا وے دا گیم از پلیڈ, اور وہ میرے لیے ایک بہت بہت ضروری ایک فیکٹر تھا. کہ ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ جب آپ کو ٹیم نہیں ملی تھی تو کافی سارے لوگ ڈس اپوائنٹڈ بھی تھے کہ آپ کو ٹیم ملنی چاہیے, بینگ اے کرکٹر بھی. دوسرا یہ بتا دیں کہ سیالکوٹ اسٹیلین نے ٹیم تو سلیکٹ کر لی ہے, آکشن ہو گئی, سارے پلیئرس انہوں نے بنا لی ٹیم, تو آپ اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا وہی پلیئر جو انہوں نے سلیکٹ کیے وہی انہی کے ساتھ جائیں گے؟ اور پی سی بی ایسی کوئی, سلمان بھائی آپ بھی بتا دیے, کیا آپشن ان کو دے گا کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنا لیں؟ کیونکہ اگر وہ سی او بن چکے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھیں گے کرکٹ کی, تو آپ آپشن دیں گے انہیں؟ میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ود ان دا فرینچائزز چینج ہیں, تو اس کے اندر کوئی اسپیشل تو سرکمسٹانسز نہیں ارائز کرتے جس کی وجہ سے ہم آکشن پھر سے کرا دیں یا کوئی ایک نئی آپشن یا رول بنا دیں ان کے لیے. البتہ گوہر کی ریکویسٹ ضرور تھی اور حمزہ بھائی کی بھی تھی کہ ٹریڈ ونڈو ضرور کھول دی جائے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ ویل اپڈیٹ یو کہ کب کھلے گی اور کس دورانیے کے لیے کھلے گی. اور جہاں تک اسکواڈ کمپوزیشن کی بات رہی تو میرا جو ہمارا کوچنگ سٹاف ہے بہت ہی کیپیبل کوچنگ سٹاف ہے, اس پہ بھی ہم اناؤنس کرتے رہیں گے اور ڈیٹیلز دیں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے ٹیم کو لے کے جانا ہے, تو وہ بھی جو بھی کمپوزیشن وہ فیل کریں گے کہ ایز اٹ از بیسٹ ہے یا تھوڑے سے اس میں چینجز کرنے, دیٹ بی دیئر پروگیٹو. حمزہ بھائی تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنی شیئرنگ آپ لوگوں کی گئی ہے اور اس میں کتنا کردار آپ لوگوں کا رہے گا, کتنا گور کا ہوگا, پھر یہ کتنی بڑی ٹیم آپ نے دی ہے, پیسے بھی خرچ کیے ہیں, مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا آپ کا کمپوزیشن بنے گی دونوں کے درمیان؟ دیکھیے پہلے بھی جیسے میں نے عرض کی, میری یہ
خواہش تھی کہ میں اس ٹیم کو چلاؤں, لیکن پیشن جب میری گوہر سے انیشلی بات ہوئی, ہم نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی, جو اس کا پیشن تھا نا, ہیٹس آف ٹو ہم, ہز پیشن از وے مور دین می. ہز کرکٹنگ نالج, اس نے انڈر ورلڈ کپ انڈر 19 کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوا ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے. جب ہماری انیشلی بات ہوئی نا, تو ہی واز اے رائٹ کینڈیڈیٹ ٹو کم آن بورڈ ود می ٹو ٹیک می ٹو دا نیکسٹ لیول. میں نے کرکٹنگ افیئرس کے لیے بھی پہلے بھی ڈفرینٹ بندوں کی میں نے ہیلپ بھی لی. پھر گوہر جب آئے تو ان کو میں نے لیڈ دی کہ جب ان کا پیشن اور میری وش کے ساتھ کولیبریٹ ہوا نا, تو آئی آسک ہم ٹو ٹیک اے لیڈ اینڈ گو فارورڈ. تو رہی بات شیئر کی, وہ آپس میں الحمدللہ ہمارا ایک آپس میں بھائیوں کی طرح ہم نے میوچولی کنسنٹ کر کے ایگری کیا ہے. تو وہ پبلکلی ہم اس طرح اناؤنس نہیں کر سکتے, لیکن الحمدللہ ہی ہیز دا فل اتھارٹی ٹو ٹیک دا لیڈ ٹو نیکسٹ لیول. ڈیفینیٹلی اس کی بھی نیچے اس کی ٹیمیں ہوں گی, بزنس پرسپیکٹو سے بھی, مارکیٹنگ اسپیکٹ سے بھی, اور کرکٹنگ اسپیکٹ سے. تو ہی از ٹیکنگ اے لیڈ فرام آنورڈ فرام ٹوڈے. گوہر بھائی یہ بتائیے گا کہ 2 چھوٹے سے کویشچن ہیں میرے, کہ کیا آپ جو ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے سیالکوٹ اسٹالس میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چینج ہونا چاہیے تھا, یا کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ پلیئر ایسا ہے جس کو پی ایس ایل میں آپ کی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پلیئرز آکشن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ دیکھا گیا تھا, کیا آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے گئے تھے, یا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی ٹیم کے حوالے سے؟ تو جو آپ کا پہلا سوال ہے, دیکھیں کہ اگر تو آپ پی ایس ایل میں سلیکٹ ہوتے ہو, پہلے تو آکشن میں آنا ہی بڑی بات ہے, اور ادھر سے آکشن سے ٹیم کے لیے سلیکٹ ہونا, تو آپ میں کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی یا کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. اور ظاہر ہے جو بھی ہمارے لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں, وہ جنہوں نے سلیکٹ کیا تھا وہ یہی سوچ کے کیا تھا کہ ان میں کچھ نہ کچھ ہے. خیر, ایک جو میری کرکٹنگ پالیسی اور جو میرا ویژن ہے, اس کے اوپر بھی ہم الیبریٹ کریں گے ان دا کمنگ ڈیز. اس کو میں نے نام دیا ٹوٹل کرکٹ. ٹوٹل کرکٹ ایک لائف سٹائل ہے, ٹوٹل کرکٹ ایک کرکٹ کھیلنے کا طریقہ ہے جس میں آپ نے بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ پرو ایکٹیولی کرنی ہے. اور فار انسٹنس کہ اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ابھی میں تھوڑا سا اینکر کر لوں اور 2-3 اوور نکال لوں, تو ہم وہ اس میں ہم بلیو نہیں کرتے. جو ویژن ہے اس میں کہ آپ نے بس گیم کو, اسکور بورڈ کو آگے لے کے جانا ہے. بالنگ میں بھی فار انسٹنس اگر 6 بالوں پہ 6 رن رہ گئے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ, اور 4 وکٹیں رہ گئیں, بالر وہ 4 وکٹوں کے لیے جائے, 6 رن بچانے کے لیے نہ جائے, کیونکہ آج کل کی جیسے کرکٹ ہے آپ کو مار تو پٹنی ہے. تو اور فیلڈنگ جب 6 سے 8 ٹیمیں ہو جاتی ہیں تو جو ٹیلنٹ پول ہے وہ ڈائلوٹ ہو چکا ہے. تو اس میں جو آپ کے 3-4 تو اسٹار پلیئرس آ گئے, لیکن اس کے بعد باقی پلیئروں میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمارا ایم ہے کہ اگر ہم ایتھلیٹک, ایجائل اور شارپ فیلڈرز کا یونٹ بنائیں گے, اور ہمارے ٹیم میں یہ پلیئرز نہیں ہوں گے جن کو ہم تھرڈ مین اور فائنل لیگ پہ چھپا رہے ہوں, تو وہ جو 20-30-40 رن ہم فیلڈ میں بچائیں گے, وہی ڈفرینس ہوگا بٹوین وننگ اینڈ لوزنگ. تو اس ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید چینجز ہوں, بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ جو بھی اسکواڈ اس سال سلیکٹ ہوا ہے وہ کافی کیپیبل ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے اسکواڈ ہے اسی کو ہم نے کھلانا ہے, اور وہ ڈیسائیڈ ہوگا ڈے 1 کیمپ میں, جو بھی ٹریڈ ونڈو کے بعد لڑکے ہمارے پاس رہیں گے, اور انشاءاللہ انہی سے ہی ہم کوشش کریں گے چیمپئن شپ جیتیں. اور کوئٹہ گلیڈیٹرز جو انسٹنس تھا وہ ایسے تھا کہ ندیم بھائی, آپ لوگ سب ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, از ون آف دا نائسسٹ انڈیویجولس جن سے میرا بھی تعلق ہے, اور ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی میرا ٹائم گزرا. تو جب انہوں نے دیکھا مجھے آکشن میں, تو میری ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کو میرا پیشن بڑا پسند آیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ ٹیم ضرور لوگے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ایکسپیرینس ملے کہ ایز اے اونر کہ کیا فیلنگ ہے اور کیا پروسیس ہے. تو انہوں نے مجھے ساتھ رکھا کہ جس ایز اے انٹرن نہیں کہتے, انٹرنشپ کی طور پہ, اور آئی لرنڈ اے لاٹ انہی 48 آورس میں ان کی پوری ٹیم سے. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ندیم بھائی, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو اے فرینڈلی رائولری ود کوئٹہ گلیڈیٹرز. گوہر بہت مبارک ہو